السلام علیکم گائز، ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل کے اسلامک سٹوریز۔ آج ہم بات کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیان کردہ سچے واقعات۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے واقعات بیان فرمائے ہیں، لیکن آج جس پہ ہم بات کر رہے ہیں وہ ہے 1000 دینار کی لکڑی۔ یہاں امانت کی ادائیگی اور دیانتداری سے متعلق ایک عبرتناک واقعہ پیش کر دینا فائدے سے خالی نہیں ہوگا۔ بخاری شریف کے اندر اس واقعہ کو 7 مقامات میں ذکر کیا گیا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے بنی اسرائیل کے ایک شخص کے اس واقعے کو بڑے اہتمام سے بیان فرمایا۔ واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص 1000 دینار کا ضرورت مند تھا۔ وہ سمندر پار کر کے دوسرے علاقے میں کسی صاحب حیثیت آدمی کے پاس پہنچا۔ اس سے جا کر 1000 دینار قرض مانگا۔ صاحب مال نے کہا، میں آپ کو پیسے دے سکتا ہوں، لیکن گواہ کون ہے؟ آپ گواہ لائیے۔ اس شخص نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے۔ تو صاحب مال نے کہا کہ بھائی پھر کفیل اور ذمہ دار لاؤ، تاکہ آپ نے ادا نہیں کیے تو میں آپ کے کفیل سے وصول کر لوں گا۔ اس شخص نے کہا، میرے اور آپ کے درمیان اللہ ہی کفیل ہے۔ صاحب مال نے کہا، یہ بات تو سچ کہہ رہا ہے، لہٰذا ایک مدت متعین کر کے 1000 دینار اس کے حوالے کر دیے۔ جب مدت پوری ہو جائے گی تو آپ ہمارا قرض ادا کریں گے۔ اس شخص نے کہا، ٹھیک ہے۔ پھر یہ شخص 1000 دینار قرض لے کر سمندر پار کر کے اپنے گھر پہنچ گیا اور اسے اپنی ضرورتیں پوری کی۔ جب قرض کی مدت پوری ہو گئی تو وہ شخص قرض ادا کرنے کے لیے 1000 دینار لے کر قرض خواہ کے یہاں پہنچنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ سمندر کے پاس پہنچا تو کشتی تلاش کرنے لگا، لیکن کوئی بھی کشتی نہیں ملی۔ اس سخت خدشہ محسوس ہونے لگا کہ خدا نخواستہ قرض ادا کرنے سے پہلے ہی مدت پوری ہو نہ جائے۔ سمندر کے کنارے پر مارا پھرنے لگا، کسی طرح کوئی سواری نہ ملی۔ آخر کار مجبور ہو کر ایک لکڑی میں سوراخ کیا اور اس سوراخ کے اندر 1000 دینار ایک پرچی رکھی۔ پرچی کے اندر اس نے لکھا، اے سمندر، میرا قرضہ ادا کرنے میں تو ہی حائل ہو رہا ہے، لہٰذا میں اپنا قرضہ تیرے حوالے کرتا ہوں، اب تو ہی ذمہ دار ہے۔ چنانچہ لکڑی کے سوراخ میں یہ پرچی اور 1000 دینار رکھ کر سوراخ بند کر دیے۔ اس کے بعد اس لکڑی کو سمندر میں یہ کہہ کر بہا دیا، اب تو ہی ذمہ دار ہے، اور اللہ سے دعا کی، اے میرے اللہ، قرض کے ادا کرنے میں یہی سمندر حائل ہے، میں تجھ کو گواہ بناتا ہوں، اور تو ہی گواہ ہے اور تو ہی کفیل ہے۔ جب قرض کی مدت پوری ہونے لگی تو وہ شخص قرضہ دار کے پاس پہنچنے کے لیے سمندر کے کنارے پر پہنچا تو اسے بھی کوئی سواری نہیں ملی۔ اتفاق سے اس کے سامنے سمندر میں ایک لکڑی بہتی ہوئی آئی۔ جب وہ لکڑی سمندر کے بالکل کنارے پر آ گئی تو اس نے اس ارادے سے اس لکڑی کو اٹھایا کہ گھر میں عورتیں کھانا پکانے کے لیے ایندھن کے طور پر کام لیں گی۔ گھر لے جا کر چیرا تو اس کو 1000 دینار اور وہ پرچی مل گئی۔ اب اس قرض خواہ کے اوپر جو کچھ عبرت ہونی تھی وہ ہوئی۔ قرضہ دار نے بعد میں پھر اپنے طور پر 1000 دینار کا مزید انتظام کر کے قرضہ خواہ کے پاس آ کر پیش کیا اور کہا، لو اپنا قرض۔ تو اس قرض خواہ نے کہا کہ آپ کا قرض مجھے پہلے وصول ہو چکا ہے اور آپ کی پرچی بھی مل گئی۔ وہ دونوں شخصوں کو اپنے طور پر جو ایمانی پختگی ہونی چاہیے تھی وہ ہوئی۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سمندر اور درخت کو بھی اس کے تابع کر دیتا ہے۔ جو اللہ کے لیے ہوتا ہے اللہ اس کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ بھی ایسے لوگوں سے حقیقی معنوں میں محبت رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے ساتھ یہ غیبی مدد اس لیے ہوئی کہ یہ اللہ سے محبت رکھتا ہے، اس لیے کہ امانت کی ادائیگی اللہ سے محبت کی علامت ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم امانت میں خیانت نہ کریں۔ ہمیں اللہ بہت سے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔